سفر کا آغاز مدینہ شریف کی زمین ہے. 2 شخص ہیں، ایک اونٹ ہے. بہت توجہ سے سننا، اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ کربلا چلے گا. اب میں دیکھوں گا کہ آپ لوگ کربلا کا تھا. حضرت موجود ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. جب بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر چھوٹوں کو کوئی ڈر زور سے کوئی ڈر نہیں ہوتا. توجہ کریں، ایک گلی ہے، راستہ ہے، ایک 2 شخص ہیں، ایک اونٹ ہے. جھگڑا اس بات کا ہے، ایک کہتا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا اونٹ. بولو اونٹ. تمہارے کہہ دینے سے تمہارا نہیں ہوگا، لیکن ایک بات دہرائیے تاکہ سمجھ میں میرے آئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. ایک کہتا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا اونٹ. لوگ کتنے؟ اونٹ کتنے؟ 2 ہوتے تو بھائی جھگڑا ہی کس بات کا تھا. لوگ 2، اونٹ 1، جھگڑا. ایک کہتا میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے. سامنے سے آ جاتے ہیں مولا، زور سے مولا، سبحان اللہ، مولا علی. ایک دیکھ کے کہنے لگا یار جھگڑا ہی ختم ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا وہ دیکھ علی آ رہے ہیں، فیصلہ ان سے کرا لیتے ہیں. علی کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. وہ کہتے پریشان مت ہو، علی آ گئے ہیں. اونٹ 2 لوگوں میں سے کسی ایک کا ہے، یا تو اس کا ہے یا پھر اس کا ہے، یا یہ جانتا یا یہ جانتا، یا دونوں جانتے ہیں. علی کو تو اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے علی نبی کے علم کا وارث ہے. توجہ سے سننا، علی نبی کے علم کے وارث ہیں، تو یقیناً انہیں اونٹ کا پتہ ہوگا کہ اونٹ ہے کس کا. اور یہ پتہ کرنے کے لیے علم غیب کی ضرورت ہے. بات سمجھ رہے میری؟ علم زور سے، علم غیب کی ضرورت. کہتا ہے کہ علی آ گئے، فیصلہ ان سے کرا لیتے ہیں. حضرت علی پاس آئے، دونوں کہنے لگے علی فیصلہ کر دیجئے. آپ نے اونٹ کو دیکھا، ان دونوں کو دیکھا، دونوں کے چہروں پہ داڑھی، دونوں کلمہ پڑھنے والے. فرمانے لگے کس بات کا فیصلہ؟ کہنے لگے حضرت یہ کہتا اونٹ میرا ہے، میں کہتا ہوں اونٹ میرا ہے. حضرت علی نے دونوں کا چہرہ دیکھا. اب ذرا توجہ کرنا اور حضرت علی کا جواب سننا. دونوں کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے فرمانے لگے کہ میں تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا. حضور کیوں؟ کہنے لگے میں جانتا ہوں تم میں جھوٹا کون ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں تم میں سچا کون ہے، لیکن غصہ اس بات کا ہے کہ تم دونوں نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور ایک اونٹ کے لیے جھوٹ بول رہے ہو. غور کریں، جو جائیداد کھا گئے ٹکار تک نہ آئی، اور بعد میں مسجدوں میں ڈیرے جما لیے، لوگوں کی مالیت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، یتیموں کی جائیداد ہڑپ کے حج کرنے جا رہا ہے. حضرت علی کہہ رہے ایک اونٹ کا سوال ہے. فرماتے ہیں میں ناراض ہوں اس بات پہ کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہو اور ایک اونٹ کے لیے ناراضی. یہ کہہ کے جب چلے، ایک دوڑا، دوڑ کے جا کے قدم پکڑ کے کہنے لگا علی ناراض نہ ہو، میں اونٹ چھوڑ سکتا ہوں، آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں. حضرت علی فرماتے جا مجھے چھوڑ، مجھے فیصلہ نہیں کرنا. وہ کہتا حضور میں جھوٹ نہیں بول رہا، اونٹ میرا ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں بتا پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی میرے اونٹ کے دل میں زخم ہو تو سمجھ لینا اونٹ میرا ہے، اس کے دل میں زخم کا نشان ہوگا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ پتہ کیسے لگے گا؟ مالک کہتا حضور اونٹ ذبح کرائیے، اس کا دل نکلوائیے اور دیکھیے اونٹ کے دل پہ زخم ہے کہ نہیں. بات کتنے اندر کی کہی ہے اونٹ والے نے. حضرت علی اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں اگر اونٹ ذبح ہو جائے گا پھر تو تیرا اونٹ چلا جائے گا، فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت اونٹ ذبح ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم میرا سچ تو سامنے آ جائے گا. حضرت علی نے آواز دی قمبر. کہا جی آقا. کہا جلدی کر چھری رسی لا. چھری رسی منگائی گئی، اونٹ کے پیروں کو باندھا گیا، زمین پہ گرا کے اس کا ذبح کیا گیا. آپ فرماتے ہیں جلدی سے کھال الگ کرو. کھال الگ کی گئی ہے، گوشت الگ کیا گیا ہے. فرماتے ہیں ذرا اس کا دل نکالو. جب دل نکالا گیا کہا دل کے 2 ٹکڑے کرو. جب دل کے 2 ٹکڑے کیے تو
کیا دیکھتے ہیں، اس کے اندر ایک زخم کا نشان نہیں تھا بلکہ پورے دل پر زخم کے نشان موجود تھے۔ حضرت علی نے اتنا دیکھا، اونٹ کے مالک سے فرماتے ہیں بتا یہ بات تو اندر کی تھی، تجھے کیسے پتا چل گئی؟ تجھے کس نے بتایا کہ اونٹ کے دل میں زخم ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور گستاخی معاف ہو، ہم پیدائشی اونٹ کے چرواہے ہیں، ہم نسل در نسل اونٹ چرایا کرتے ہیں۔ کہتے حضرت جی بات یہ ہے کہ اس اونٹنی کا بچہ ہمارے گھر کے اندر موجود تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں، کسی بد نظرے کی نظر لگ گئی، جیسی نظر لگی بچہ بیمار ہو گیا۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی بیٹے یہ اونٹ مر جائے گا، جلدی سے اس بچے کو ذبح کر دے۔ کہتے حضرت جی میں نے ماں کے کہنے پر نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، بچے کو گرایا زمین پر، گھٹنا رکھا اس کے اوپر، اس کی گردن پہ چھری چلا دی۔ پیچھے سے میرا باپ آ گیا، اس نے آ کے تماچا مارا اور مار کے کہنے لگا یہ ظلم نہ کر، یہ ظلم نہ کر۔ میں نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا بابا خطا کیا ہو گئی ہے، کون سا جرم میں نے کیا ہے؟ ابا جی چھری چلانے سے کیا یہ حلال نہیں ہوگا؟ کہا میرے باپ نے کہا تھا بیٹے یہ حلال ہو جائے گا۔ کہا پھر جرم کیا ہے؟ کہا دیکھتا نہیں ہے اس کی ماں اونٹنی سامنے کھڑی ہے، تو اس کے سامنے اس کو ذبح کر رہا ہے۔ تب میں نے کہا تھا ابا جی کیا جانوروں کو اولاد کا درد ہوتا ہے؟ تب میرے باپ نے کہا تھا ہاں بیٹے جانور کو بھی اولاد کا درد ہوتا ہے، دیکھتا نہیں ہے اس کی آنکھوں میں پانی کی بجائے خون آ رہا ہے، یقیناً اس کے دل پہ زخم ہو گیا ہے، اس نے بچے کو کٹتا دیکھ لیا ہے تو پانی کی بجائے خون کے آنسو آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت علی فرماتے ٹھہر جاؤ۔ حضرت علی زمین پہ بیٹھے ہیں، فرماتے کوئی میرے حسین کو بلا لائے، کوئی میرے حسین کو بلا لائے۔ اللہ اکبر، دوڑے دوڑے صحابی گئے، آقا حسین کو بلا کر کے لائے۔ میرے حسین نے شہزادے کو سامنے کھڑا کیا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں حسین والدہ کے وصال کے بعد آج تک بیٹے ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگا ہے، آج کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ بیٹا علی کا تھا، نافرمان بیٹا نہ تھا۔ آنکھ میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں بابا مانگ کے تو دیکھیے، جان مانگو گے ہنستے ہنستے جان دے دیں گے لیکن اف نہ کریں گے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں حسین بیٹے قمیص اٹھائیے۔ میرے حسین نے اپنی قمیص اوپر کی ہے، سینے سے اوپر قمیص آئی ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، کبھی سینہ چوم رہے ہیں، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی گلا چوم رہے ہیں، کبھی لب و رخسار کو چوم رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا علی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر بتاؤ تو صحیح، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں تم نے نہیں دیکھا، یہ اونٹ ہے، یہ میرا حسین ہے، اس کے سامنے ایک کاٹا گیا ہے تو اس کے دل میں زخم ہو گئے ہیں۔ میرے حسین کے سامنے تو 71 لاشیں پڑی ہوں گی، میرے حسین کے دل پر کتنے زخم بنیں گے؟ فرماتے ہیں لوگوں جب اتنے زخم اس کے دل پر آئیں گے، چومنے کے لیے اس وقت علی نہیں ہوں گے، تسلی دینے کے لیے علی نہیں ہوں گے۔ آج اس لیے چوم رہا ہو کہ شہادت کے بعد جب کوئی چومنے والا نہ ہو، میرے بیٹے کو احساس نہ ہو، بوسہ آج لے رہا ہو، ٹھنڈک جگر پہ کربلا کے میدان پہ پڑتی نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان امام حسین، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا مراد آبادی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جواب نہیں مفتی صاحب، ایک دن تھا جواب نہیں، کہ علی بیٹے کا سینہ چوم رہے تھے، جواب نہیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا میرا حسین اپنے خیمے میں اپنی تلوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، اللہ، کاندھے پہ چادر نانا مصطفیٰ کی ہے، ہاتھ میں تلوار مولا علی کی ہے، سر پہ دستار آقا حسن کی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیچھے سے علی اکبر آئے، 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا، بابا پیچھے مڑ کے دیکھا، علی اکبر کھڑے تھے۔ ہاں بیٹا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے۔ اتنا سنا آپ نے فرمایا اکبر تجھے زینب نے پالا ہے، مجھ سے اجازت لینے سے پہلے اپنی پھوپھی زینب سے تو اجازت لے لے۔ اتنا سنا آپ سیدہ زینب کے خیمے میں آئے، حضرت زینب سے اجازت لی، میدان کربلا کی طرف چلنے لگے تو حضرت سکینہ آگے آئیں،
کہنے لگی بھائی ذرا ٹھہریے. دیکھا بہن کی طرف, کہا کیا بات ہے؟ کہا جب مدینے سے چلے تھے تو بہن صغرا نے کہا تھا اکبر ذرا چل کے دکھا. آپ نے پوچھا تھا کس لیے؟ تب صغرا نے کہا تھا جب آپ چلتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر نظر آتی ہے. او یار تیرا میرا بیٹا جو نہ شکل کا نہ روپ کا اپنے ماں باپ کو کتنا پیارا ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر انجیکشن لگانے لگے ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ سوئی 2 مرتبہ لگا دے تو باپ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. کہتا ڈاکٹر کس نے بنا دیا تجھے نس پکڑنے کی تمیز نہیں؟ کیا بچے کو مارے گا؟ یہ ہے اولاد سے بیٹے کا, باپ کا بیٹے کا رشتہ. اپنے بیٹے کا اتنا درد ہوتا ہے. اور پھر کون ہے حضرت علی اکبر؟ یہ وہ ہیں جب مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرتے تھے حضور کے وصال کے بعد تو لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, اکبر آ رہے ہیں مصطفیٰ کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی بستی سے اگر آپ کئی دن نہیں گزرتے تھے, لوگ آقا حسین کی چوکھٹ پہ آ کے کہتے تھے آقا حسین ایک بار ذرا شہزادے کو دروازے پہ بھیجو, آج مصطفیٰ کی بڑی یاد ستا رہی ہے. یہ چہرہ تھا حضرت علی اکبر کا. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر پھوپھی سے اجازت لے کے پھر آئے. حضرت سکینہ نے کہا چل کے دکھائیے. آپ نے کچھ قدم چلے اور چلنے کے بعد ٹھہر گئے. پھر اس کے بعد حضرت سکینہ نے کہا اکبر جی بہن. کہا کہ اپنے چہرے پہ ڈھاٹا لگا لو. آپ کا جو یہ امامہ شریف کا شملہ تھا آپ نے اسی کو چہرے پہ لپیٹ لیا. کہنے لگے کیوں لگوایا؟ کہا کہیں کسی بدنظرے کی نظر نہ لگ جائے, اس لیے کہا کہ یہ اپنے چہرے پہ ڈھاٹا لگا لو. اللہ اکبر. آپ اپنے والد کی بارگاہ میں ابا اب اجازت دیں. آقا حسین بیٹے کا ماتھا چوم کے رونے لگے. آپ فرماتے ہیں با کیوں روئے؟ آقا حسین نے فرمایا اکبر آج تصویر مصطفیٰ ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے. آج ہمیشہ کے لیے اکبر میرے سامنے سے بلکہ زمین پہ سے تصویر مصطفیٰ, عکس مصطفیٰ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. آپ سوار ہوئے گھوڑے پر, مختصر یہ کہ چلے. دشمنوں کی فوج کی طرف جب بڑے میدان میں پہنچے عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ بڑھو اور اس کو بھی قتل کر کے نیزوں پہ اچھال دو. یہ عمرو بن سعد کا حکم تھا. اس کو بھی آگے بڑھ کے نیزے پہ اٹھاؤ اور حسین کی گود کے اس پھول کو بھی ختم کر دو. لیکن یزیدی لشکر میں کپ کپی تھی. کچھ یزیدی کہنے لگے عمرو بن سعد ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں لیکن اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ حسین کے نانا سے جنگ کریں. کہا کون ہے حسین کے نانا؟ کہاں ہے؟ کہا دیکھتے نہیں. عمرو بن سعد جانتا تھا. اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو, یہ حسین کے نانا نہیں بلکہ حسین کا شہزادہ علی اکبر ہے. کا چہرہ تو مصطفیٰ سے ملتا ہے. کہا ہاں اس کا چہرہ ضرور مصطفیٰ سے ملتا ہے. کہا جلدی کرو, ہمت نہ ہوئی کسی میں. پھر عمرو بن سعد نے کہا کہ جو اسے قتل کر دے گا اتنا انعام دوں گا, جو اس کا سر کاٹے گا اس کو یہ دوں گا. بڑے بڑے انعام کے لالچ دیے گئے. اللہ اکبر. جب یہ یزیدی تلواریں لے کر کے آگے بڑھے, خدا کی قسم کربلا کے میدان میں صرف تنہا علی اکبر نہیں تھے, ایک انسان نہ تھا بلکہ قسم خدا کی جب تلوار اٹھی تھی تو جلوے مولا علی کے نظر آ رہے تھے. جب آپ پیٹ بدل رہے تھے تو اس میں کمال مولا حسن کا نظر آ رہا تھا. اس شان سے تلوار چلائی ہے کہ سروں پہ سر کٹ کے گرنے لگے. 31 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا. جب 31 یزیدی فنا ہوئے ہیں, پیاس کی شدت نے غلبہ کیا, پلٹ کے خیمے کی طرف آئے, نہ بابا سے پیاس کی شکایت کی ہے, پھر واپس آئے ہیں, پھر تلوار چلائی ہے. جب یزیدی تھک گئے پیچھے ہٹے تو یزیدیوں میں کوہرام تھا. علی اکبر کو کیسے روکا جائے, ان کی تلوار کو کیسے روکا جائے. اب ذرا توجہ سے دل تھام کے سننا پیارے, کربلا ہے کیا. جب تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی, کسی یزیدی نے کہا ٹھہرو. جب یہ خیمے سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مڑ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر.
اور خیمے اس طرف ہیں جدھر مدینہ ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے اس کا مدینے میں کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے، شاید کہ مدینے میں اس کا کوئی رہ گیا ہے۔ یہ مڑ مڑ کے مدینہ دیکھ رہا تھا۔ ایک کام کرو، کہا کیا کہ کوئی جا کے اس سے اتنا پوچھ لے اکبر مدینہ کدھر ہے، اگر اس کا کوئی پیارا مدینے میں ہوگا تو اس کو مدینے کی یاد آئے گی، یہ اس کے بارے میں سوچے گا، کہا بس موقع مل جائے گا، اسی بیچ میں نیزہ مار کے اس کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ ایک یزیدی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد سنان کے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ اس یزیدی نے کہا تھا اکبر مدینہ کدھر ہے؟ جب اتنی بات کہی ہے علی اکبر کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، رخ کیا ہے مدینے کی طرف۔ خیال آتا ہے کس چیز کا؟ جانتے ہو خیال آیا اپنی بہن زہرا کا۔ سوچتے ہیں جب آیا تھا مدینے سے تو وعدہ کر کے آیا تھا زہرا تجھے لینے کے لیے آؤں گا، لیکن افسوس اب اکبر واپس نہیں جا پائے گا، یہ سوچ کر کے آنسو برس رہے ہیں۔ اتنے میں ایک یزیدی نے نیزہ مارا جو حضرت علی اکبر کے دل کے پار ہو جاتا ہے۔ جیسی دل کے پار نیزہ ہوا ہے، یزیدیوں نے تیروں کی بارش کر دی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سننا، جیسی آپ گھوڑے سے نیچے آنا شروع ہوئے ہیں، ایک پیر زین سے باہر نکلا ہے، آپ نے نیچے آنا شروع کیا ہے، آواز دیتے ہیں ادرکنی یا ابتا، میرے ابا مجھے سنبھالیے، آئیے میرے پاس۔ جب اتنی بات سنی ہے حضرت امام علی مقام کی آہ نکل جاتی ہے، دوڑ لگائی ہے میدان کربلا کی طرف۔ جب دوڑے ہیں کہا اکبر کہاں ہو کہاں ہو؟ پوچھتے جا رہے ہیں، آواز دیتے جا رہے ہیں، دھیمے سے آواز آئی ہے ابا میں وہاں ہوں جہاں پہ ماں فاطمہ کو دوپٹے سے صفائی کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں اسی جگہ پر لیٹا ہوا ہوں۔ آقا حسین گئے ہیں، جانے کے بعد اپنے اکبر کا سر گود میں رکھا ہے، اور یار اگر تیرا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو برسوں برس رویا کرتا ہے، تیرے خاندان میں جوان میت ہو جائے تو خاندان اداس ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر میرے حسین کی تو 18 سال کی کمائی تھی، میرے حسین کی تو زندگی کا سب سے حسین تحفہ علی اکبر تھے، جن کے چہرے پہ نانا کا چہرہ نظر آتا تھا۔ جانتے ہو کون ہے اکبر؟ جب میرے حسین کا نکاح ہوا ہے آپ اس وقت دولہا بنے، نکاح کے بعد نانا کی یاد آئی ہے، ماں فاطمہ کی یاد آئی تو بے تحاشا روئے ہیں، روتے روتے آنکھ لگی ہے۔ خواب میں مصطفیٰ آ کے کہتے ہیں حسین کا جی نانا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ معلوم ہے جب تم روتے ہو تمہارے نانا سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہا۔ آقا حسین کہتے ہیں نانا آپ اچھی طرح جانتے ہو جب بھی انسان کو خوشی ملتی ہے اسے اپنوں کی یاد آیا کرتی ہے، کہ آج میں دولہا بنا دل میں خیال آیا کاش ماں فاطمہ ہوتی، جب میں دولہا بنا ہو خیال آیا کاش نانا مصطفیٰ ہوتے۔ اب اس بات نے مجھے رلا دیا۔ آقا نے فرمایا تھا حسین بتا کہ تیری تسلی کا کوئی سبب بھی ہوگا؟ کہتے ہاں نانا ایک سبب ہے۔ کہا کیا؟ کہا رب سے دعا کیجئے اللہ ایک بیٹا ایسا دے جس کے چہرے میں آپ کا چہرہ نظر آیا کرے، اور جب بیٹی دے تو ایسی بیٹی دے کہ چہرہ اس کا ہو، جلوہ فاطمہ تو زہرا کا نظر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ دعا آپ نے کرائی ہے، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ میرے حسین کو بیٹا دے تو ایسا بیٹا دینا کہ اس کے جلوے میں محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ مصطفیٰ کی یہ دعا قبول ہوئی ہے، اور جب حسین کی آنگن میں اکبر آئے ہیں، ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے، دنیا کے اندر جب بچے پیدا ہوتے ہیں عورتیں دیکھنے جاتی ہیں تو سب سے پہلے چہرے ملائے جاتے ہیں۔ کس کو گیا ہے؟ کوئی کہتا پھوپھی کو گیا ہے، کوئی کہتا خالہ کو گیا ہے، کوئی کہتا ماموں کو گیا ہے، کوئی کہتا نانا کو گیا ہے۔ اسی طرح حضرت اکبر کی پیدائش پر عورتیں دیکھنے آئی، جب دیکھ کر کے پلٹی آقا حسین نے کہا تھا او خواتین بتاؤ تو صحیح جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کسے گیا ہے؟ تو سب نے کہا تھا حسین، ایک جھلک دیکھی تھی تو حسین لگ رہا تھا، دوسری جھلک دیکھی تو مدینے والا مصطفیٰ لگ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جواب نہیں مفتی یہ ہے صاحب، علی اکبر۔ جواب نہیں مفتی صاحب۔ اللہ اکبر، آگے بڑھیے۔ کسی نے کہا اکبر مدینہ کدھر ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں؟ ذرا سارے کہہ دیں ہاتھ اٹھا کے یا حسین۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرما لے۔ بس توجہ کیجئے، کہا اکبر مدینہ کدھر ہے؟ حضرت علی اکبر کو صغرا کی یاد آئی،
رخ مدینے کی طرف کیا، صغرا کے تعلق سے سوچنے لگے۔ اتنے میں ایک سنان نامی یزیدی نے نیزہ مارا، حضرت علی اکبر کے دل کے پار ہو گیا۔ دوسری روایت کے مطابق جگر کے پار، معدے کے پار ہوا۔ توجہ کیجئے، معدے کے پار نیزہ ہوا۔ حسین نے جا کے گود میں سر رکھا، کہتے ہیں بابا بہت درد ہو رہا ہے، یہ نیزہ نکال لیجئے، یہ نیزہ نکالیے، بہت تکلیف دے رہا ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں اکبر میں نیزہ تو نکال لوں گا بیٹے، لیکن یہ ایسی نازک جگہ ہے، اگر میں اسے کھینچوں گا تو آہ نکلے گی، کہیں ایسا نہ ہو تیری زبان سے آہ نکل جائے، وہ بڑا بے نیاز ہے بیٹے، کہیں ایسا نہ ہو تیری قربانی منہ پہ نہ مار دے۔ میں نیزہ نکال لوں گا، لیکن اکبر اگر اس نے قربانی منہ پہ مار دی تو پھر کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ بیٹا بھی حسین کا بیٹا تھا، کہتے بابا ایک قربانی منی میں ہوئی تھی، یہ قربانی کربلا کی ہے۔ ہمارے دادا نے جب بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی تو بیٹے نے کہا تھا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، چلاؤ چھری، صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ کہتے بابا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد تھے اور ہم تو محمد الرسول اللہ کی اولاد ہیں۔ رہ گئی بات آہ کی تو بابا یہ نیزہ نکالیے، اکبر اس امتحان کے لیے بھی راضی ہے۔ میرے حسین فرماتے اکبر زبان تا تو تلے دباؤ، حضرت علی اکبر نے زبان تا تو تلے دبائی ہے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے بیٹے کا سر نیچے رکھا۔ اتنا آسان نہیں ہے کربلا کربلا کہہ دینا، شہادت دی کہہ کے گزر جانا آسان ہے، کبھی شہادت کو قریب سے دیکھو، محسوس کر یار، اگر تیرے بیٹے کے سوئی دو جگہ لگ جائے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جس کے بیٹے کے جگر کے پار نیزہ ہو گیا ہو اس باپ کے جگر پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا، آپ نے بیٹے کو سر کو زمین پہ رکھا، ایک گھٹنا آپ نے اٹھایا ہے، دوسرا گھٹنا زمین پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ آپ نے نیزے کی جڑ میں رکھا ہے، دوسرے ہاتھ سے نیزہ پکڑا ہے۔ کہتے اکبر صبر کا دامن نہ چھوڑنا بیٹے، تاریخ نہ بدل جائے کربلا کی، ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ابھی تک زبان پہ شکوہ نہیں آیا ہے۔ اکبر صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ حضرت علی اکبر باپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ادھر حسین نے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ سنبھالا ہے۔ اللہ اکبر، جیسی نیزے کو اٹھانے چلے ہیں زمین کانپنے لگ جاتی ہے، زمین ہلنے لگی۔ میرے حسین نے زمین پہ ہاتھ مارا، فرماتے کیوں ہل رہی ہے؟ کہتی حسین تو حسین ہے مگر میں زمین ہوں، تم جو کر رہے ہو یہ تم برداشت کر سکتے ہو، میں مٹی سہی لیکن میرے پاس وہ جگر نہیں ہے جو تیرے پاس ہے۔ حسین یہ نہ کر، اگر یہ کر دیا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آقا حسین نے کہا تھا زمین صبر کر، جب میرا بیٹا راضی ہے میں راضی ہوں تو تو کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والی؟ زمین تھم جاتی ہے۔ آقا حسین نے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں نیزہ کا پکڑا اور پکڑ کے کہا تھا اکبر صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد جب میرے حسین نے جھٹکا دیا ہے، نیزہ نکالا ہے، تو صاحب صرف نیزہ نہیں نکلا تھا، حضرت علی اکبر کے جگر کے ٹکڑے نکل کر کے آ گئے تھے۔ اور یار ایک باپ تو دیکھو، باپ بیٹے کا آپریشن نہیں دیکھ سکتا، پھر میرے حسین کے جگر پہ کیا گزری ہوگی جب آپ نے بیٹے کے جگر سے کنجور نکالا پھالا، جگر کے ٹکڑے نکل کر کے آئے، بیٹے نے آنکھ کھولی ہے، باپ کا چہرہ دیکھا، اور یار جگر والے لاؤ ایسے کہیں دیکھے ہو، جگر کٹا پڑا ہے، جگر کا ٹکڑے سامنے ہے، جب بھی جگر کے اندر سے نیزہ نکالا ہے، لیکن پھر بھی اکبر مسکرا رہے ہیں، اکبر مسکرا رہے ہیں۔ میرے حسین کا چہرہ دیکھا، کہتے بابا جب میں خیمے سے چلا تھا تو آپ کے بال کالے تھے، ابھی اتنی جلدی سفید کیسے ہو گئے؟ میرے حسین نے بیٹے کا ماتھا چوما اور چوم کے کہا اکبر اگر تیرا بھی 18 سال کا کوئی بیٹا ہوتا، چاند سا ٹکڑا ہوتا، اور میری طرح تو اگر اسے خیمے سے رخصت کرتا اور وہ 22,000 کے بیچ میں آ کے اس کے جگر کے ٹکڑے ہوتے، تو بیٹے پھر تو یہ سوال نہ کرتا، بلکہ میں تجھ سے پوچھتا اکبر یہ بال سفید کیسے ہوئے ہیں؟ کبھی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو کربلا کی،
اس کے بعد جب نیزہ نکالا گیا کہ میرے حسین نے اکبر کو اٹھایا ہے، کہتے بابا صبح سے اتنی لاشیں اٹھا چکے ہو، کیسے اس جوان بیٹے کی لاش اٹھاؤ گے؟ کہتے بیٹے اب تمہیں ساتھ دینا پڑے گا۔ ذرا توجہ کرنا پیارے، یہ کربلا کا سفر ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، یہ تاریخ کربلا ہے، کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں ہے۔ ذرا اٹھاؤ دل سے اب غفلت کے پردے اور سنو اس بات کو۔ جب اکبر نے کہا تھا بابا کیسے لے کے جاؤ گے؟ کہتے اکبر میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ کہا کون سا ساتھ؟ کہا بیٹے خیمے دور ہیں، فاصلوں پر خیمے ہیں، سنو یہ سفر طے ہو جائے گا، کچھ دیر تم قرآن پڑھ کے سناؤ گے، کچھ دیر حسین قرآن پڑھ کے سنائے۔ کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اکبر کچھ دیر تجھے قرآن پڑھنا ہے اور کچھ دیر حسین قرآن پڑھے گا۔ اب توجہ کرو، جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، باپ نے کاندھے پہ بیٹے کو اٹھایا ہے، بیٹے نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی ہے۔ وہ سفر کتنا مشکل تھا کوئی حسین سے پوچھے، قدم قدم بوجھ تھا حسین کے لیے، ایک ایک قدم قیامت تھا حسین کے لیے، لیکن خدا کی قسم انہوں نے قاری ہونے کا حق ادا کیا، انہوں نے قرآن کا قاری ہونے کا حق ادا کیا۔ اکبر کو کاندھے پہ رکھا حسین نے، حضرت علی اکبر پڑھتے جا رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ درد کی اتنی سختی ہے کہ مٹھیاں بند گئی ہیں، خون اتنا نکل چکا ہے کہ زبان کا دم ٹوٹ رہا ہے، لہجے ٹوٹ ٹوٹ کے نکل رہے ہیں، الفاظ کے خود ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں، اتنی کمزوری آ گئی ہے۔ میرے حسین محسوس کر رہے ہیں اللہ اکبر، ابھی خیمے کا آدھا فاصلہ طے ہوا تھا کہ جسم ڈھیلا ہونے لگا، آواز مدھم ہونے لگی، مٹھیاں کھلنے لگی، اچانک پڑھتے پڑھتے زبان بند ہو جاتی ہے، مٹھیاں کھل جاتی ہیں۔ میرے حسین سمجھ گئے اکبر شہید ہو چکے ہیں، لیکن بیٹے کو لٹا کر کے روئے نہ تھے، بیٹے کو لٹا کر کے آنسو نہیں بہائے تھے، بلکہ جہاں سے بیٹے نے قرآن چھوڑا تھا وہیں سے میرے حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، بیٹے کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اٹھاؤ کبھی کربلا کی تاریخ ہو اور کبھی قریب سے پڑھو کیا دیا ہے حسین نے دین کے لیے۔ اور خدا کی قسم کوفیوں کی تو عید ہو جاتی، روح مذہب شہید ہو جاتی، سر کٹاتے نہ کر امام حسین، ساری دنیا یزید ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جواب نہیں مفتی صاحب۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک جھلک ہے قربانی کی، اور کس کی قربانی سنو گے، کس نے کیا نہ دیا کربلا میں۔ اللہ توفیق دے، اس مہینے کا احترام کالے کپڑے پہن کے نہ کیا کرو جی، اس مہینے کا احترام ننگے پیر رہ کے نہ کرو، اس مہینے کا احترام ہرے اور سرخ کپڑے پہن کے نہ کرو، بلکہ اس مہینے کا احترام ایسے کرو، محرم کی پہلی تاریخ آئے مسجدوں کو بھر دیا کرو، قرآن لے کے بیٹھ جایا کرو، اور ایک بار اتنا کہا کرو آقا حسین جو قرآن اکبر نے آخری سانس تک پڑھا تھا، آج مصطفیٰ پور والے اپنی زندگی میں اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن سے گھر کو آباد کرو، کیا بات ہے۔ مسجدوں کو آباد کرو، پہلی تاریخ آئے۔ اور میری قوم، میں بڑا سیدھا آدمی ہوں، نہ مجھے گالیاں بکنی آتی ہیں، نہ مجھے برا بھلا کہنا آتا ہے، لیکن تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بھی بندہ غلطی کرتا ہے۔ کچھ بدبخت ایسے قوم میں پیدا ہو گئے جو نبی کے ابو بکر کو بھونک رہے ہیں، نبی کے عمر کو بھونک رہے ہیں، اور ہماری قوم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ یاد رکھو سچا وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے، جی بالکل، لکھوا لو اور پرچے قیامت میں ملا لیں گے۔ سچا وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ مسلک کے حق پہ ہے ہی نہیں۔ ذہن نشین کر لو یہ بات، ہم سنی الحمدللہ ہے کہ نہیں سنی ہے؟ تو پھر کھوپڑی کچھ لوگوں نے ہلایا تھا کر کے، بھائی میں بڑا موڈ خراب ہو جاتا ہے کچھ لوگ، بھائی گھر جا کے سو جا جب تیری زبان نہیں چل رہی تو اب بیٹھا ہی کس لیے ہے؟ سنی ہے کہ نہیں؟ سب سنی ہیں، اور اہل سنت کا اپنا عقیدہ یہ ہے نہ ہم صحابی کا دامن چھوڑیں گے نہ ہم اہل بیت کا دامن چھوڑیں گے۔ جی کیا بات ہے۔ یہ یاد رکھیے، میرے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری اولاد کی محبت میں جہنم میں جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ان کی عداوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ محبت اتنی کریں گے کہ میرے صحابہ کے خلاف بھوکیں گے،
اور عداوت بھی کچھ لوگ جو بھی میرے اہل بیت سے عداوت کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جی ہم اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بریلوی سنی بنایا، کیا بات ہے، بریلوی سنی بنایا ہے۔ دل کے دو ٹکڑے کر کے دیکھو، دل کے ایک ٹکڑے پہ اہل بیت نکلیں گے، دوسرے ٹکڑے پہ مصطفیٰ کے صحابہ نکلیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو آج مولائی مولائی کہتے پھر رہے ہیں نا ڈھونگی، یہ مولائی نہیں ہے، یہ موالی ہیں، موالی، غنڈے۔ میں ایسے جملے استعمال نہیں کرتا ہوں، لیکن مجبوری ہے حق ان کی سچائی بتانے کے لیے، میں بچتا ہوں اس طرح کے جملوں سے۔ یہ موالی ہیں ایسے لوگ، قوم کو فتنے میں ڈال رہے ہیں۔ نہیں جی، یہ بریلوی ہار گیا اور وہ ہار گیا، کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ایک شیطان کو یہی کام ہے۔ میں کہتا ہوں بدبختہ اور ظالم، تو نے نبی کے ابو بکر کو جانا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہوتا مدرسے میں؟ ارے یار مولوی تو چھوڑ، کسی بریلوی اسکول میں پڑھنے والے بچے کی جوتی اٹھا لی ہوتی عقل لگ جاتی۔ جی حضرت، اگر بریلوی اسکول میں پڑھنے والے بچے کی جوتی اٹھاتا تب بھی عقل لگ جاتی۔ یہ تو بڑی شان والے لوگ ہیں، ان کی بڑی عظمتیں ہیں، اور خدا کی قسم اسکول میں پڑھنے والا بتا دے گا مصطفیٰ کا ابو بکر کتنی شان والا ہے۔ اسی مہینے میں آ کے بھونکتے ہیں، اس لیے کہ تازیوں میں انہیں غنڈہ گردی کرنے ملتی ہے، نوچا ناچی کرنے ملتی ہے، لوٹ کھسوٹ کرنے ملتی ہے۔ 10 دن میں اتنا کما لیتے ہیں کہ پورا سال ان کی نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں۔ اگر یہ تماشے بند ہو گئے تو ان کی روٹیاں بند ہو جائیں گی، یہ مقصد ہے۔ کبھی ابو بکر کو بھونکتے ہیں، کبھی عمر کو بھونکتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا لوگوں جب بھی اچھے لوگوں کی باتیں کرنا میرے عمر کی ضرور باتیں کرنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں، جب بھی نیکوں کے تذکرے کرو تو میرے عمر کا بھی تذکرہ کرنا، اس لیے کہ عمر وہ ہے جس کا نام سن کر کے شیطان رستے بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے عمر کی شان پر؟ بتائیے۔ یہ وہ بول رہا ہے جو سوچے تو قرآن اترے اور سوچ بدل دے تو حکم بدل دیتا ہے، یہ اس کا فرمان ہے۔ میرے عمر کی بات ضرور کرنا۔ اور یار سارے صحابی مرید نبی ہیں، میرا عمر مراد نبی بھی ہے، مرید نبی بھی ہے۔ کیا بات ہے، یہ شان عمر کی ہے۔ آ تجھے ابو بکر کی جھلک دکھا دوں، تھکے تو نہیں ہے؟ کتنے لوگ سننے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاتے، بولیں یا رسول اللہ۔ بھائی ممتاز بڑا اچھا مجمع ہے، ایسے عاشق بیٹھے ہوں تو پھر 10 دن تقریر بندہ کرتا رہے، تھکے گا نہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، ادھر سے دعائیں ہو رہی ہیں اور ادھر سے وفائیں ہو رہی ہیں۔